اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنی کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا، قسط نمبر 30، پارٹ نمبر 30۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ محبوب مکرم، ان پر یہ واقعہ بیان فرمائیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176، 176۔ انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کرنے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث مبارک ہے ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کرنا سنت اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے۔ سورہ غافر کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء و رسول کے قصے بیان نہیں کیے ہیں۔ قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء و رسول کا ذکر آیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ قصص بیان کرنے کی اہم وجہ یا اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ و رسول مکرم کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے اور عبادت بھی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اسلام کے دشمن امت مسلمہ بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو اپنے طریقہ کار کے ذریعے دین سے دور کر رہے ہیں۔ غیر اخلاقی، فحش اور بے دینی کا مواد عام کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ و رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیں۔ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو علم باقی رہے گا اور انشاءاللہ العزیز بہت سارے نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا اور اس کے نور سے ہماری قبر بھی روشن رہے گی اور ہمیشہ اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ ایمان کے ساتھ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، اب آتے ہیں قصہ حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کی طرف۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی 2 صورتوں میں ذکر ہوا ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ صاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب صابروں میں سے تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ یہ سب انبیاء مقرب بارگاہ خداوندی تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔
محبوب مکرم اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر فرمائیے۔ یہ سب کائنات کے منتخب معزز انبیاء ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ علیہ السلام کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے، آپ رومیون نسل تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی مبعوث کیا۔ آپ کی والدہ بی بی رحمت تھیں، وہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین ابراہیمی ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: بشر بن ایوب بن موس بن راویل بن عیس بن اسحاق بن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام بشر بن ایوب ہے اور آپ کا لقب ذوالکفل ہے۔ کفل کا معنی کفالت کرنے والا۔ آپ علیہ السلام غربا، یتیم، مساکین اور بیواؤں کی مدد کرتے، ان کی کفالت کرتے اور بڑے سخی تھے، اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ تفسیر جلالین میں ہے، آپ علیہ السلام نے 100 انبیاء بنی اسرائیل کی کفالت کی اور انہیں قتل ہونے سے بچایا۔ اور علامہ آلوسی نے بھی تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد آپ نبی ہوئے اور آپ کا نام بشر بن ایوب تھا، اور آپ علیہ السلام کا لقب ذوالکفل ہے۔ آپ علیہ السلام سب کی حاجت و ضرورت پوری کرتے اور سب کی مدد فرماتے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام شام اور روم پر اللہ تعالیٰ کے نبی مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو غصہ کبھی نہیں آیا اور آپ نہایت ہی مہمان نواز تھے۔ آپ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے اور رات کو روزانہ 100 رکعت نماز ادا کرتے۔ قوم کے فیصلے بھی سناتے تھے، یعنی منصف تھے۔ آپ علیہ السلام نے 75 برس کی عمر پائی، اور بعض مفسرین نے آپ علیہ السلام کی عمر 95 برس بتائی ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار مبارک شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسم پر ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو آپ علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسماءالحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔